درس محبت دینے کو اللہ رب ذوالجلال نے بھی اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ رائج رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنی تو نماز ہی ہے، تو بندہ گھر گھر پڑھ لے، پڑھنی تو عبادت کرنی ہے، نماز اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو مسجد میں بھی جا کے تو اپنی اپنی پڑھتے ہیں، لوگوں کی تو نہیں پڑھنے جاتے، اپنی اپنی جا کے پڑھتے ہیں۔ تو مسجد میں اکٹھا کرنے کا اور جماعت کے ساتھ پڑھانے کا، جماعت کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا ہو جانا۔ تو 5 وقت جو اللہ رب ذوالجلال مسجد میں ہم سب کو جمع کر رہا ہے، تو اللہ ہمیں جمع کرنے کا اور جوڑنے کا اور صلح کا اور محبت کا درس دے رہا ہے کہ تم اکٹھے رہنا۔ جب اکٹھے رہو گے تو دنیا کے کسی مقام پر اور کونے پر بھی تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اپنی ذات کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ میرے دروازے پہ اور میرے دروازہ رحمت پہ دستک دیتے رہو۔ تو دروازے پہ دستک دیں تو دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دستک نہ دیں، صبح سے شام تک آپ دروازے پہ کھڑے رہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا، تو دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا۔ تو فرمایا میرے دروازہ رحمت پہ دستک دیتے رہو کہ اس عظیم اللہ کے کرم کو جوش آئے گا اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا مانگتے رہو، دعا کا حکم دیا، اب دعا میں بھی محبت کے پہلو کو رکھا تاکہ مجھ سے تم جڑے رہو اور میری اور تمہاری محبت سلامت ہے۔ اور محبت، دعا کی محبت اتنی بڑی محبت ہے، اس کا وقت نہیں رکھا، اس کا وقت نہیں رکھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس چیز سے منع کرنا ہو قرآن میں سو منع کر دیتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے اور قانون قرآن ہے اور قانون شریعت ہے، جس سے منع کرنا ہو سو اللہ منع کر دیتا ہے، اور جس کا حکم دینا ہو سو اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ سو جس کا حکم دینا تھا دے دیا اور جس سے منع کرنا تھا منع کر دیا۔ لیکن عبادت، دعا کی اتنی بڑی عبادت ہے تاکہ میرے ساتھ ہر لحظہ جڑے رہے، اس کا وقت نہیں رکھا۔ ہر لحظہ جب بھی مانگو گے، وہ تو چونکہ ہے حی و قیوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ تو جب بھی اللہ کے دروازہ رحمت پہ دستک دو گے، اللہ رب ذوالجلال ہمارے خالی دامن کو مالا مال کرے گا۔ فرمایا کہ الدعاء خود عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا کہ دعا زمین و آسمان کا نور ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے، دعا، یہ دعا مومن کے پاس ہتھیار ہے، دعا مومن کے پاس ہتھیار ہے۔ سو جو مومن دعا کے ہتھیار کو استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا وسیلہ رکھا، اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا سبب اور ذریعہ رکھا۔ سو جب ہم ان اسباب کو اور ذرائع کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور محبت کے پیغام کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہماری محبتوں کو قبول کرتا ہے۔ دین اسلام یقیناً دین محبت ہے۔ آپ جس بھی جنگ کو اٹھا لیں گے اور مطالعہ کریں گے، آپ کو تاریخ اسلام اور تاریخ غزوات اور تاریخ جنگ یہ بتائے گی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ درس دیا تھا کہ پہلے ہاتھ نہیں اٹھانا، پہلے محبت کے پیغام کو عام کرنا، پہلے انہیں تبلیغ کرنی ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے بعد آپ نے ان کی پہل کے بعد اپنے ہتھیاروں کو بلند کرنا ہے۔ یہ محبت اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ امام الانبیاء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنے سالن سے پڑوس والے کو تکلیف نہ دو۔ اگر گھر میں تم گوشت بناتے ہو اور ساتھ والا کوئی ایسا شخص ہے، شاہ صاحب نے 12 اس حوالے سے لیکچر دیا ہے، ساتھ والا کوئی غریب ہے، آپ اگر اسے گوشت میں سے، ترکاری اور سالن میں سے آپ پلیٹ یا کسی اور کولی وغیرہ میں پڑوسی کو نہیں بھیج سکتے، تو فرمایا
اپنے اس سالن کو اس وقت اور لمحے تیار کرو جب پڑوس کے بچے سو چکے ہیں. اپنے سالن اور ترکاری سے بھی ساتھ والے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا گم ہو گیا ہے تو آپ دعا کریں میرا بیٹا مل جائے. امام الانبیاء ابھی رحمت کے ہاتھ بلند کرنا چاہتے تھے تو اچانک ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ پہ دیکھا ہے کہ فلاں گراؤنڈ کے اندر اور فلاں میدان میں اس کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ شخص جلدی اٹھ کے جانے لگا. جب بھاگ کے جانے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو اس شخص کو واپس بلاؤ. صحابی جب واپس آیا تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جا, لیکن ایک بات یاد رکھنا جب تم میدان میں جائے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. یہ مساج اسلام ہے, یہ طبیعت مصطفیٰ ہے, یہ شریعت مصطفیٰ کا پیغام ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا, نام لے کے پکارنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہے بیٹا تو بیٹے کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے لہجے میں اپنے بیٹے کی جدائی کا, غضب کا اور بڑی محبت کا انداز دیکھ رہا ہوں. کافی دنوں سے تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے, سو تیرے لہجے میں اور تیری محبت میں بلا کی محبت ہے. اس لیے میدان میں جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا بلکہ اس کا نام لے کے پکارنا. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے کہ میدان میں کوئی یتیم بیٹھا ہو سکتا ہے تو تیرے بچوں کے ساتھ کھیلنے والا کوئی بچہ یتیم ہو جس کا باپ نہ ہو. جب تو غضب کے لہجے کے ساتھ اور محبت کے لہجے کے ساتھ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا کہیں اس کے دل میں ٹھیس نہ پہنچے کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. اس لیے تو جدا ہوا ہے, بچھڑا ہوا ہے, تیرے آنکھوں میں غضب کا لہجہ محبت کا پایا جا رہا ہے. بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا بلکہ نام لے کے پکارنا. ہو سکتا ہے وہاں کوئی کئی عرصہ دراز سے بچھڑا ہوا ہو اور ایسی جدائی ہو کہ اس جدائی میں اسے کبھی ملان ہو ہی نہ, کوئی یتیم ہو. سو جب تو بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو اس کے سینہ چھلنی ہو جائے گا اور وہ دل ہی دل میں کہے گا کاش اب میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. سو یہ دین کا مزاج ہے, یہ شریعت کا مزاج ہے, یہ شریعت کا لہجہ ہے, مصطفیٰ کی محبت ہے. اور مصطفیٰ نے بتایا کہ محبت کے پیغام کو عام کرو. شاہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے نا تفرقہ بازی میں نہ پڑھو بلکہ محبت اور آپس میں مل کے رہو. یہ حقیقت میں قرآن کا پیغام ہے, یہ حقیقت میں رسول اللہ کا پیغام ہے. اسی میں صداقت ہے اور اسی میں حقانیت ہے.